بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی دو پہلوؤں سے زندگی گزاری۔ مکی دور میں انفرادی احوال تھے، انتشار تھا، خلفشار تھا، مخالفت کا ماحول تھا، جس کی وجہ سے اجتماعی طور پر کوئی کام ہو نہیں پا رہا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مسلمانوں کو اجتماعی زندگی گزارنے کا عملاً طریقہ سکھایا، اس کے لیے ماحول فراہم کیا گیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی اور مسجد نبوی کو مرکز اسلام بنایا گیا۔ اسی مسجد کے ماحول سے سارے دینی امور انجام پاتے تھے۔ نمازیں ہوتی تھیں اجتماعیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، سارے ہی صحابہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے احوال معلوم ہوتے تھے۔ اسی مسجد سے صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر دینی تعلیم ہوتی تھی۔ اسی مسجد کو مرکز بنا کر تزکیہ قلوب کا کام ہوتا تھا، تربیت ہوتی تھی، اصلاح کا کام ہوتا تھا۔ اسی مسجد کو بس مرکز بنا کر اعلاء کلمت الحق کے لیے اور مختلف قسم کی مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں ہوتی تھیں۔ اسی مسجد کے ماحول میں مرکز بنا کر بیماروں کا علاج ہوتا تھا، علاج معالجے کا کام ہوتا تھا۔ آنے والے وفود کی مہمان نوازی اسی مسجد کو مرکز بنا کر ہوا کرتی تھی۔ بہرحال سارے کام مسجد کے ماحول سے ہوتے تھے اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے لیے اخوت کا سلسلہ قائم کیا، یعنی بھائی چارگی کا سلسلہ قائم کیا۔ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا۔ چونکہ مہاجرین ہجرت کر کے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ ظاہری اعتبار سے بیار و مددگار تھے، اور مدینہ کے انصار تھے شد بد جن کی مالیات تھی اور معاشی اعتبار سے بنسبت مہاجرین کے مستحکم تھے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان میں رشتہ قائم کیا، بھائی بھائی کا۔ اس طرح کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ایک طرف یہ سارے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور بندگی کا اظہار کرتے، عباد اللہ بن گئے، تو دوسری طرف آپسی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اخوانہ بن گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ اسی کے مجموعے کا نام مدنی معاشرہ ہے۔ اسی مدنی معاشرے کا احیاء ہونا چاہیے۔ مدنی معاشرے کو محبتوں کے ساتھ، الفتوں کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندگی بسر کیا کرتے تھے، کہ جس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کا لحاظ ہوتا تھا، کمزوروں کا خیال، یتیموں کا خیال، آنے والے مسافروں کا خیال، مہمانوں کا خیال، یتیموں کا اکرام، مجبوروں اور بے بسوں کا اور بے کسوں کا لحاظ، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، یہ سارے کام مدنی معاشرے میں ہوتے تھے۔ اسی مدنی معاشرے کو
زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور عظمت میں مختلف قسم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہم پگڑی پہنتے ہیں، ماشاء اللہ، یہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی ایک نورانیت اور اس کی ایک افادیت ہے۔ مسواک کرتے ہیں، اس کی فضیلت ہے۔ دعوت قبول کرتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہنتے ہیں یا لنگی پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، اسلامی لباس پہنتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو استعمال کیا وہ ساری چیزیں استعمال کرنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں۔ یہ وہ سنتیں ہیں جن سنتوں کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے ہے، جس کی افادیت خود ہمارے لیے ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی سنتوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنتیں ادا کی جو سنتیں قوم سے تعلق رکھتی ہیں، اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہیں، ملت سے تعلق رکھتی ہیں، اور ملت کے بالخصوص کمزور طبقات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان سنتوں کا احیاء ضروری ہے۔ اسی فکر کو ہم بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اور آج سے 1400-1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، اسی معاشرے کی اب تجدید کی ضرورت ہے، اسی معاشرے کے اب احیاء کی ضرورت ہے کہ ہم اسی معاشرے کو اب سمجھیں، تاریخ کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، اور اس پیغام کو سمجھیں اور اس فکر کو سمجھیں جو فکر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک منتقل کی تھی۔ اور آج انفرادیت کا ماحول بنتا جا رہا ہے، یا شیخ اپنا اپنا دیکھ والا معاملہ ہو چکا ہے۔ ہم اپنی زندگی، اپنی بیوی اور اپنے بچے اور اپنا گھر، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کے قائل ہو چکے ہیں، اور عملی طور پر ہماری زندگیوں کا اگر محاسبہ کیا جائے تو صرف اس میں ایک انفرادیت سی محسوس ہوتی ہے اور اجتماعیت کا تصور ختم ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب اجتماعیت کی طرف آئیں۔ وہ کیا اجتماعیت ہے؟ اسی اجتماعیت کو سمجھنا ہے۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ اس فکر کو قوم کے بیچ میں لانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات کو آپ پھر کل دیکھیے اسی صفا ڈیلی میسیجز میں، آپ اس کی تفصیلات کو بالتدریج سنتے چلے جائیے تاکہ ایک فکر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔